من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پھر ایک بار بارگاہ رب العزت میں فریضہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس عظیم بارگاہ کا مہمان بنایا جہاں کی مہمانی اور جہاں کی زیارت دنیا کی عزت ہے، آخرت کی نجات ہے. یہ طہارت کا مرکز ہے، یہ زندگی کا مرکز ہے، یہ نجات کا مرکز ہے. یہاں انسانیت کو زندگی کا پیغام بھی ملتا ہے اور موت کا فلسفہ بھی بتا دیا جاتا ہے. جو حضرات کل تشریف فرما تھے اسی بحث سے متصل جو نہیں تھے وہ بھی انشاءاللہ شامل جو رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی توجہ کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ گلے پہ زیادہ زور نہیں دوں. فوراً بعد ایک دوسری جگہ بھی مجلس پڑھنے جانا ہے اور گلا اور صورتحال علی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، توفیق ہے مولا کی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد. مولا ابا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں، بلایا گیا ہے اور یہ توفیق ہے. اس پہ ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کہتے ہیں لوگ، نہیں بلاوا تو ہے، آپ آ بھی گئے، اب لے کے کیا جاتے ہیں یہ میرے اور آپ کا اپنا معاملہ ہے. بلاوا تو اپنی جگہ پر ہے. ایک عابد جو تھا، بہت زیادہ عابد کہتے ہیں وہ مسلسل پوری رات عبادتوں میں بسر کرتا تھا، دعا، نماز، مناجات، تلاوت، ذکر. اس سے اچانک یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ کب تک میں ہی بولتا رہوں گا. کبھی ادھر سے بھی کوئی جواب آئے، کبھی وہاں سے بھی کلام آئے، میں یا رب کہتا ہوں، وہاں سے کوئی جواب آئے، عبدی میرے بندے میں اپنا رب اپنی، اور میرے مالک کہتا رہوں، اور وہاں سے کوئی بات نہیں آئی. یہ ون وے ٹرانزیکشن کب تک ہوگا؟ ایک طرفہ محبت تھوڑی چلے گی، دو طرف سے چاہیے ہے. تو جا کے لیٹ گیا. جب آنکھیں بند ہوئی تو کسی نے اس کے کان میں کہا، ایک آواز سی آئی، خواب جیسی حالت، نیم خواب جیسی حالت. بھائی عبادت کرتے کرتے سو کیوں گئے؟ کہا کیا کریں، کب تک میں ہی بولتا ہوں. وہاں سے بھی کبھی کوئی جواب آئے. کہا کہ دیکھ، ایک بار جو تو یا رب کہنے کے بعد دوسرے بار یا رب کہنے کی توفیق پاتا، یہ اسی کی آواز ہے. تو سمجھ نہیں رہا. آپ یا حسین کہتے ہیں، زبان پر دوبارہ یا حسین نکل آتا، یہ حسین کی آواز ہے. بلا تو لیا تھا حسین نے، آپ نے ایک بار یا حسین کہا تو یہ اپنی جگہ پر توفیق ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں معنوی تبرکات میں آپ کو ایمان، صبر، شکر، زندگی، نجات، حیات کا فلسفہ، طہارت، پاکیزگی سب کچھ ملتا. ہمیں لے کے کیا جانا ہے؟ یہی حیات، نجات اور صبر اور شکر کی دولت. میں کل کی بحث سے متصل کروں تو ہمارا زاویہ نگاہ، ورلڈ ویو،
دیکھنے کا انداز بدل جائے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہماری زندگی کے باقی معاملات میں بھی کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ دیکھنے کا انداز ہے نا, ہاؤ ٹو سی. جیسے ایک دعا ہے چوتھے امام سے بھی ہے, فضائل باقی ائمہ معصومین سے بھی اس مضمون کا فقرہ ہمیں ملتا ہے. اللہم ارنی الاشیاء کما ہی, پروردگار مجھے دکھلا دے چیزوں کو جیسی وہ ہیں, جیسی ریالٹی ہے ویسے دکھلا دے. وارنی الحق, اور مجھے حق دکھلا دے اور حق پر چلنے کی توفیق دے. باطل دکھلا دے, باطل سے دور رہنے کی توفیق دے. یہ دعا ہے. اس میں کا پہلا فقرہ اللہم ارنی الحق اللہم ارنی الاشیاء کما ہی, پروردگار مجھے دکھلا دے. اب یہ لفظ ارنی یہ رؤیت ہے نا. آپ لوگ اردو ظاہر اردو میں جیسے میں اردو پڑھوں بیچ بیچ میں انگلش بول کے آپ کا کیوں موڈ خراب کروں, کیونکہ اعلان انگلش کا ہوا ہے. حالانکہ جن لوگوں کی کمزور انگلش ہے یا نہیں آتی ان کو حق بنتا ہے. میں سمپل تو کر دوں گا لیکن انگلش میں ہی زیادہ نہیں چلوں گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد کی. اور جن کو بالکل نہیں سمجھ آتی معذرت خواہی ان کے ساتھ کہ بہرحال وہ ان کو تھوڑا سا یہ تو بور تو ہوگا. دیکھیں یہ رؤیت ہے نا, رؤیت ہلال. یہ جھگڑا جو سب کو پتا ہے. کبھی نہیں کہ ماہ رمضان اور عید کے چاند پر تو بحث ہوتی رہتی کہ رؤیت ہلال ہوا کہ نہیں, رؤیت ہلال ہوئی کہ نہیں. رؤیت کا مطلب ہے دیکھنا. ٹھیک ہے, دیکھنا, ہمارے دیکھنے کا انداز. ایک چیز عربی زبان میں ہے نظر کرنا بھی دیکھنے کو کہتے ہیں. ایک چیز ہے بصارت, اس کو بھی دیکھنے کو کہتے ہیں. اور ایک چیز ہے بصیرت, دل سے دیکھنے کو. میں کمپلیکیٹڈ نہ بناؤں چیزوں کو, انسان چیزوں کو دیکھے, بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ہر انسان فائدے کے پیچھے دوڑتا ہے. میں ایک لفظ استعمال کروں گا, میرے خیال سے ریکارڈ ہو بھی رہی ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, بات پوری سنیں. ہر انسان فطرتاً مفاد پرست ہے, فائدے کے پیچھے جاتا ہے. اور بنیادی طور پر یہ غلط بھی نہیں ہے, بات پوری سنیں. مفاد پرستی ایک نیگیٹو کانسیپٹ میں دیکھا جانے والا ٹرم ہے. مفاد پرستی, فائدہ, آدمی فائدہ سیلف انٹرسٹ کے پیچھے جاتا ہے, مفاد پرست ہے. مفاد پرستی ایک منفی صفت سمجھی جاتی ہے لیکن یہ ہے نیچر کا حصہ. مفاد پرستی, فائدے کے پیچھے جانا. ٹھیک ہے, یہ اصل چیز غلط نہیں ہے. پرابلم کیا ہے, فائدے کا معیار کیا ہے, کرائٹیریا کیا ہے, فائدہ کیا چیز ہے. آدمی کبھی فائدہ دو پیسے کمانے کو سمجھتا ہے صرف جائز ناجائز راستے سے, کبھی کوئی پوزیشن حاصل کر لینے کو, کبھی فیم حاصل کر لینے کو, کبھی فرض کریے کہ بیوٹی کے میدان میں آگے نکل جانے کو. فائدے کا معیار کیا ہے؟ انسان مفاد پرست ہے. اگر اس کے دل کی نگاہ کھلی رہے اور وہ فائدے, حقیقی فائدے کو پہچانے کہ جو فیکچوئل ریئل اوریجنل فائدہ انٹرسٹ کیا ہے, تب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ فائدے کے پیچھے جائے. ہم بھی مفاد پرست ہیں اس معنی میں, لفظ مفاد پرست کی اچھی بات نہیں ہے. فائدے کے پیچھے جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے فائدہ حسین کی بارگاہ میں ہے. دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں بڑے ہونے کا مطلب بادشاہ بننا ہے, ہم سمجھتے ہیں بادشاہی در زہرا کی غلامی ہے. دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں بڑے ہونے کا مطلب دولت کما لینا ہے, ہم سمجھتے ہیں در حسین پہ کہ بھیک مانگنا امیری ہے. دیکھیں سمجھ کا معاملہ. اللہم ارنی الاشیاء کما ہی, میں چیزوں کو ویسے دیکھوں جیسے وہ ہیں. اور یہ سچ ہے اور یہ حق ہے کہ در اہل بیت کی غلامی پر کائنات کی ہزاروں بادشاہتیں قربان. یہ ہے حقیقی نگاہ. اسی لیے تو ہم دنیا کے بادشاہوں کو یاد نہیں رکھتے مگر قمبر کا نام ہمارے دلوں پر نقش ہے. دنیا کی شہزادیوں کی شہزادگی اور ان کی تمام تر خاندانی اور ذاتی اور سوشل عظمتیں قربان جائیں ایک حبش سے آنے والی کنیز فضہ کی شان پر, جسے حسین اور فاطمہ کے گھر والے اماں کی طرح سے پکارے. تو یہ چیزوں کو دیکھنے کا انداز بہت بڑی بات ہے. ہم دیکھیں یہاں آئے نا, تو میں نے شاید یہاں عرض کیا تھا ایک مجلس اس کے بعد حرم میں ہوئی تھی, وہاں بھی شاید کبھی چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. دل کے کرٹن سے ہٹ جاتے ہیں, دیکھنے کی صلاحیت. مولا ابو عبداللہ حسین کی زری میں ہم جائیں, یہ زری ہے شش گوشہ ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی کا ہاتھ پہنچ پایا, میں تو ہاتھ کیا بڑی مشکل سے دور سے آنکھوں سے ایک مرتبہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے, یہ قبر شش گوشہ
6 گوشے والی. عام طور پر زری 4 کونے کی ہوتی ہے. مولا عبداللہ حسینی کی زری 6 گوشے کی ہے, اور مولا علی اکبر کی بھی قبر مطہر اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اس قبر کو دیکھیں تو حسین ابن علی کو دیکھیں, حسین ابن علی کو دیکھیں تو حسینیت کو دیکھیں. جب حسینیت کو دیکھتے ہیں تو حبیب کی محبت, قاسم کا ایثار, حر کی آزادی, علی اکبر کی دیدار جوانی, اور زینب کا صبر, سید سجاد کا شکر, حسین کے سجدوں کے ذریعے سے خدا کی توحید کا جلوہ نظر آتا ہے. جب ہم ان نگاہوں سے دیکھیں, اور جب ہمیں وہ دیکھیں تو ہمارے دل کے کرٹنز, حجاب ہٹ جاتے ہیں. جب حجاب ہٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دل دیکھنے لگتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, بہت لمبی بحث نہیں ہوگی, مجلس نہیں ہوگی, مختصر مجمع بھی ہے, کوئی بات نہیں, آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں, سنیں. جب دل کے حجاب ہٹ جاتے ہیں, ہم دیکھنے لگتے ہیں, ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے قلب سے. تو سب سے پہلے جو the most obvious fact, سب سے واضح حقیقت کیا ہے, آپ جلدی سے بولیں, سوچ لیں. سب سے واضح چیز, جب آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا نظر آتا ہے, جو سامنے ہو. سب سے سامنے کی چیز کیا ہے, سب سے سامنے کی چیز ہماری اسپریچول لائف میں, ہماری روح کی زندگی میں سب سے obvious fact, سب سے واضح حقیقت, سب سے روشن حقیقت کیا ہے جو سامنے نظر آتی ہے. آپ ہر کوئی اپنے طور پر تصور کر لیں. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تو اپنا چہرہ, کوئی بھی چیز آئینے کے سامنے, جب آئینے دل صاف ہو جائے تو دل کے مرر کو, آئینے کو سب سے پہلے کیا چیز نظر آتی ہے؟ میں جواب بولا امام حسین کی دعا عرفہ میں سے دوں گا, پروردگار متا غبت. سب سے پہلی حقیقت جو نظر آتی ہے وہ کون سی حقیقت ہے؟ پروردگار تو غائب کب تھا جس تک پہنچنے کے لیے نشانیوں کی ضرورت ہو. پروردگار تو دور کب تھا جس تک پہنچنے کے لیے آثار کا سہارا لیا جائے. توجہ ہے آپ کی. متا غبت تو غائب کب تھا کہ جس تک پہنچنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت پڑے. تو دور کب تھا جس تک پہنچنے کے لیے آثار کا سہارا لیا جائے, نشانیوں کا سہارا لیا جائے. اور اس کے بعد مولا ایک جملہ فرماتے ہیں. میں اس جملے سے پہلے, ایک اردو کہاوت ہے نا کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. میں نے اکثر عرض کیا یہ ہماری نظر میں کوئی درست کہاوت نہیں ہے. خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ بابا طاہر اوریانی فارسی کا شاعر ہے, شاید یہ برادر بھی خوش ہو جائے. بے دریا بن گرم دریا تبینم, بے صحرا بن گرم صحرا تبینم, بے ہر جا بن گرم کوہ درو دشت, نشان از قومت رانا تبینم. کہتا میں دریا میں دیکھتا ہوں, دریا میں تو نظر آتا ہے. میں جنگل کو دیکھتا ہوں, جنگل میں تو نظر آتا ہے. میں بیابان کو دیکھتا ہوں, وہاں تو نظر آتا ہے. غرض ہے کہ جہاں میں دیکھتا ہوں وہاں تو نظر آتا ہے. خیر یہ شاعر کی کیا حقیقت, مولا کائنات کا قول ہے. پروردگار مولا کائنات کا قول ہے میں نے کائنات کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں مگر یہ کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اور اس میں خدا کو دیکھا. یعنی خدا کو فزیکل دیکھنے کی بات نہیں ہے, خداوند عالم کی توحید کے جلوے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب دل کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے خدا نظر آتا ہے, ان آنکھوں سے نہیں, دل کی آنکھوں سے. لہذا مولا امام حسین فرماتے ہیں عمیت عین لن تراک رقیبا, اندھی ہیں وہ آنکھیں مالک جو تجھے دیکھ نہ سکیں. اللہ اکبر. ہم حسین کی بارگاہ میں نظر ڈالیں اور تو ہمیں جلوہ توحید وہاں سے اس طرح نظر آتا ہے کہ دل سے حجاب ہٹ جاتے ہیں, ہم خدا کے جلوے کو دیکھنے لگتے ہیں. تب پتا چلا جو حسین کی بارگاہ میں آتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. اب روایت سنیں, جو بھی حسین کی زیارت کے لیے کربلا آ رہا ہے وہ عرش معلیٰ سے خدا, عرش معلیٰ پر خدا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اب آپ اپنی قدر کریں, آپ کہاں آئے ہیں. دیکھیں بس اس رؤیت کو, یعنی اپنے دیکھنے کے انداز کو بدل جائے. اس میں چیزیں دیکھنے کا جب انداز ہمارا معرفت والا ہوتا ہے نا, جب محبت اور عشق و معرفت کے سائے میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کانسیپٹ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. اس طرح سے بدل جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے دیا, آپ کہیں گے میں نے لیا.
بہت فرق ہے. یہ سر دینا نہیں تھا حسین کی بارگاہ میں, ابدی سعادت لینی تھی. کربلا والے یہی تو بتا گئے, کربلا والے حسین کی بارگاہ میں جان دے نہیں رہے تھے. یعنی ان کا جو سٹائل, جو انداز, جو فکر, جو معرفت ہے, یہ نہیں کہ مولا ہم آپ کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں مولا ایک زندگی ہی تو ہے, مولا ایک ہی تو زندگی ہے, میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں, مولا مجھے سعادت دے. وہ حسین سے سعادت ابدی, عزت ابدی کی بھیک لے رہے تھے. حسین نصرت مانگ نہیں رہے تھے. حسین جیسے قرآن مجید میں خداوند عالم کہتا ہے, خدا کو من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ پروردگار تو مالک کائنات, خازن کائنات, عطا کرنے والا, دینے والا, بندوں پر نشاور کرنے والا, تجھے قرض کی ضرورت پڑے گا, یہ قرض دینا نہیں ہے. اضعافا مضاعفا ملٹیپلائی کر کے ملینز آف ٹائمز کون لینا چاہتا ہے؟ حسین نصرت مانگ نہیں رہے تھے. قیامت تک کے بھیک میں معرفت کی بھیک مانگنے والے انسانوں کو عطا کر رہے تھے کہ کون ہے جو مجھ سے سعادت لینا چاہتا ہے. تو یہی تو کیفیت ہے. آپ زیارت عاشورہ کی بات پڑھتے ہیں, اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم, الحمد للہ علی عظیم رضیتی, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یہ سب پوری چیزوں کا ترجمہ نہیں. الذین بذلوا مہجہم, مہج جو ہے یہ پلورل ہے مہجہ کا. مہجہ کہتے ہیں دل کی جو سب سے بڑی رگ ہے, جو شریان ہے, جو نرو ہے, جو بھی اس کا نام ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اس کو کہتے ہیں. انہوں نے بذل کیا, یعنی ہاتھوں میں رکھ کر کے اسے کوئی پیش کرتا ہے. مولا ہم سے یہ چھوٹا سا نذرانہ لے لیں, آپ کیا ہمیں اس قابل بنائیں گے؟ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جناب یوسف کے خریداروں میں کم ترین بھی تھے اور کون بھی تھے, کہا کہ ان کا نام تو ان کے پاس قیمت تو نہیں تھی, مگر یہ کہ وہ شاید خریداروں کی فہرست میں اپنا, یعنی بالکل عاجزانہ اور التماس کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں نصرت کی, سعادت کی بھیک مانگ رہے تھے. اور یہ ہماری آج کی اپنی زندگی سے بہت ریلیونٹ ہے اور بہت کنیکٹڈ ہے, اور اس کی بڑی اہمیت ہے. میں ابھی عرض کروں گا یہ دیکھنے کا انداز. دیکھیں دنیا کے اندر چیلنجز ہیں, ہم جس زمانے میں جیتے ہیں ہر اعتبار سے چیلنج ہے. سب سے بڑھ کر مورل اعتبار سے سب سے بڑا, پیسہ کمانا مشکل ہے, پیسہ کمانا سے زیادہ مشکل دین پر قائم رہنا ہے. اپنا ایمان تھوڑا سا 19-20 کبھی صحیح کبھی غلط گرے ایریا میں بچا لیا, بچوں کی دین کی حفاظت کرنا اور مشکل ہے. ٹھیک ہے, اخلاقی گراوٹیں ہیں, چاروں جانب سے منفی نیگیٹو پروپیگنڈے ہیں, خواہ کی گھبراہٹیں ہیں, فیملی سٹرکچر تقریباً کولیپس ہو رہا ہے دنیا کی. اگر ہم سسٹم کو دیکھیں, کوئی مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بالکل ایک فیکٹ ہے اور فیکٹس ہیں جو یہ سب معاملات ہیں جہاں پر اتنے ایسے ظلم بھی ہیں جن پر لوگوں کی نظر تک نہیں جاتی. آج بھی ہیومن ٹریفکنگ کے طور پر ملینس آف پیپل جو ہے اس کا شکار بنتے ہیں, بچے بچیاں بے گناہ لوگ. دنیا کے اندر غریب اور امیر کا فاصلہ بڑھ رہا ہے. کووڈ کے بعد دیکھا گیا کہ یہ فاصلہ اور بڑھتا جا رہا ہے. گیپ, چھوٹی سی مائنورٹی خوب پیسہ بنا رہی ہے اور بڑی سے بڑی میجورٹی جو ہے وہ اور غریب سے غریب تک ہوتی جا رہی ہے. دنیا کا سسٹم نظام ہر اعتبار سے, ہم یہاں دیکھیں کبھی ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ شاید زیارت ان لوگوں کی زیادہ جلدی قریب ہو جائے گی جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں. تو الحمدللہ بڑی نعمتوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال یہ فاصلے ہیں, بہرحال ہر چیز کی ایک اپنی بحث اور اپنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, ان تمام کیفیتوں کے درمیان جو چیز ہمارے لیے سب سے اہم ہے وہ اپنی نگاہ کو پاک کرنا ہے. نگاہ کا اور دل کا جو پولوشن ہے, جو کرپشن ہے, اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اس کے لیے جب تک کوئی اسٹرانگ ریموور نہیں ہوگا نا, آج کپڑے پہ کوئی بڑا سیویئر ٹائپ کا دھبا جاتا ہے تو جلدی نکلتا نہیں ہے. کبھی کوئی بہت اسٹرانگ طریقے کا کوئی کریم کچھ ہے تو اس کو 4 بار آپ کسی ہینڈ سوپ سے, کسی واشنگ ڈٹرجنٹ سے دھوئیں تب جا کے نکلتا ہے. کچھ ایسے بڑے بڑے دھبے جو جلدی نکلتے ہیں, اس کو بس اس کی دھلائی کے لیے حسینیت کے ہی کسی ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو جلدی سے دھو دے, جو ہر کو جہنم کی گہرائی سے اٹھا کر جنت کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے. صرف دلہ بیت کی وابستگی اور معرفت ہے. جا کے ہم نگاہ سے دیکھیں, ہاتھوں سے چومیں اپنی جگہ پر,
دل کو حسین سے ملا لیں تو کیا ہوتا ہے؟ نگاہ بدل جاتی ہے، کانسیپٹ چینج ہوتا ہے۔ کانسیپٹ چینج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر جیسے چیلنجز ہوتے ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، نتنئی بیماریاں ہیں، پینڈیمک سے ابھی گزرے ہیں یا ابھی چل رہی جو بھی ہے، تو دنیا کے لوگ جو پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، بس شکوا کرنے لگتے ہیں، دے اسٹارٹ کمپلیننگ۔ جیسے ہی ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کمپلین کرنے لگتے ہیں، یہ میجورٹی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کم لوگ ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، انبیاء، اولیاء، جناب اسماعیل اور شہداء کربلا، تمام نیک لوگ، انبیاء، ائمہ، نیک لوگ، ان کے فالوورز، وہ صبر کرتے ہیں۔ ایک مقام اس سے آگے ہے جہاں پر صرف صبر کرنا نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، چھوٹی مائنارٹی ایسی بھی ہے جو مصیبت پر صرف صبر نہیں کرتی بلکہ مصیبت پر شکر کرتی۔ مصیبت پر شکر، دیکھیے نعمت پر شکر ہوتا ہے، مصیبت پر صبر ہوتا ہے۔ مصیبت پر شکر کہاں؟ جلدی سے مثال دیکھیں، آگے بڑھتا ہوں۔ اللہم لک الشکر حمد الشاکرین، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک اللہم الصابرین۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، پروردگار میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں ویسے جیسی حمد کی تیرے شکر گزار بندوں نے مصیبت کی انتہا پر، مصیبت کی انتہا پر، انتہائی شکر۔ وقت نہیں ہے، آپ لوگ توجہ کریں، جہاں سب سے بڑی مصیبت پر سب سے زیادہ شکر بجا لایا جائے اسے کہتے ہیں کربلا۔ آپ نے اس پہ پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں؟ صرف مصیبت پر نہیں، صرف شکر نہیں، سب سے بڑی مصیبت پر سب سے زیادہ شکر۔ اگر میں یہ سب سے بڑی مصیبت کو تھوڑا ایکسپلین کرنے لگوں کم از کم 5-10 منٹ چاہیے۔ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کا نام جس پر زمین روئے، آسمان روئے، فضائیں روئیں، جنات روئیں، انسان روئیں، ملائکہ روئیں، انبیاء کی روحیں تڑپ جائیں، درخت روئیں، خانہ کعبہ میں غم کے آثار دیکھے جائیں، بیت القدس مقدس میں غم کے آثار دیکھے جائیں، اتنی بڑی مصیبت کے بعد، اتنی بڑی مصیبت کے بعد سید سجاد 35 سال خدا کا شکر ہی بجا لاتے رہے، اتنی بڑی مصیبت کے بعد۔ ٹھیک ہے، ایک مقام اس سے آگے کا جس کو ہم کہتے ہیں مقام شوق، جہاں پر مصیبت پر صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، مصیبت کا شوق ہے، یعنی مصیبت کو حاصل کرنے کا عشق۔ جناب قاسم سے امام نے پوچھا موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ ایک مقام اس سے آگے کا ہے، میں نگاہ کی بات کر رہا تھا نا، نگاہ، دیکھنے کا انداز۔ اتنی بڑی مصیبت کے بعد جناب زینب کو ابن زیاد ظالم کے دربار میں لے جایا گیا اور ظالم نے تانا دیتے ہوئے پوچھا، دیکھیں یہ بڑا عجیب، اچھا ہم مسائل کی بہت سی گہری باتوں کو مصیبت میں سرسری طور پر مسائل کے ماحول میں سن کر گزر جاتے ہیں، نہیں، ذرا سا اس میں کبھی رک کے غور بھی کرنا چاہیے۔ جو صرف تعارف ہو رہا تھا کہ یہ زینب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ کوئی کم مصیبت تھی؟ اچھا، یہ سب ہونے کے بعد ظالم نے تانا دیا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم کیسے دیکھتی ہو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں میں نے کہا نا دیکھنے کا انداز، اللہ اکبر، کیسے دیکھتی ہو؟ جناب زینب فرماتی ہے میں نے جو کچھ دیکھا، ما رأیت منہ الا جمیلہ یا ما رأیت الا جمیلہ، جو کچھ میں نے دیکھا وہ بیوٹیفل دیکھا، خوبصورت دیکھا۔ پھر وہی جملہ، جب کائنات کی سب سے بڑی مصیبت میں خدا کی توحید کے جلووں کو سب سے زیادہ نمایاں اور خوبصورت انداز میں دیکھے اسے زینب کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ دیکھیں یہ ہماری نگاہ یہاں پہ دینا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا ٹائم دیا، قوم نے قدر کی نہیں کی، میں نے اتنی مجلسیں پڑھی، اتنی شاعری کی، ہم نے اتنا ڈونیشن دیا، ہم نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا، یہ ہوا نہیں۔ آپ
کیا دیا، ہم نے وہ کیا، یہ سوچے ہی نہیں. کربلا بالکل کانسیپٹ کو چینج کر کے آپ کو بھیجتی ہے. بھئی کسی سے کوئی توقع نہ رکھو. سعادت یہ ہے کہ حسین کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ دے دو، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں دینا ہے. اور جب تم خدا کی بارگاہ میں دے دیتے ہو تو وما عند اللہ باق، جو خدا کے یہاں دیا جاتا ہے وہ باقی ہے. دنیا کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس حسین ہے تو خدا ہے، اور اگر خدا ہے تو سب کچھ. یہی تو ہم دعا عرفہ میں مولا امام حسین کے کلام میں پڑھتے ہیں. الہی من الذی وجدک ماذا فقد، پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. خدا کی قسم، گھر بار لٹ جائے، سامان لٹ جائے، بچے قتل کر دیے جائیں، خیموں میں آگ لگا دی جائے، جنازوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ظالم ہر نشان مٹانے کی کوشش کرے، جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. اور جس کے پاس خدا نہیں ہے، دولت ہو، تخت ہو، تاج ہو، لشکر ہو، زمانہ ہو، نام ہو، نشان ہو، فیم ہو، لائک کرنے والے ہوں، پسند کرنے والے ہوں، فین ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر خدا نہیں ہے تو کچھ نہیں. یہی تبرک ہے اس بارگاہ کا جو ہمیں لے کے جانا ہے، جو ہمارے کانسیپٹ کو دیکھنے کے انداز کو بدل دے. ٹھیک ہے، میں یہ سب لے کر آپ کو یہاں تک پہنچا تاکہ ایک بار پھر ریمائنڈ کروا دوں. مجھے یاد ہے میں اس سال جہاں جہاں بھی مجھے موقع ملا جانے کا، ہر جگہ میں نے اس روایت کو پڑھا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر صبح شام اسے پڑھاتا ہوں اپنے لیے. روز یہی پڑھوں، یہی ایک مجلس کافی ہے. شہدائے کربلا کے کلام میں سے یہی نگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں آپ کو دنیا کا فائدہ تو دور، اپنی نگاہوں سے دنیا کے غم کا خطرہ اور دنیا کے خطروں کا غم تو دور، یہاں تک ایک مقام وہی معرفت کا آتا ہے جہاں پر شوق جنت بھی ویسا نہیں ہوتا. مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ہر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جنت چاہیے، لیکن جنت تو ذہن میں آ ہی جائے گی. جہنم سے نجات بھی بہت اہم ہے، لیکن جب معرفت کی انتہا ہوتی ہے تو جو جہنم سے پروٹیکشن ہے وہ تو ملے گا. مین ٹارگٹ وہ نہیں ہوتا، ایم صرف وہ نہیں ہوتا. یہ بولنا آسان ہے میرے لیے بھی، سننا آسان ہے آپ کے لیے بھی. اس منزل میں پہنچنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اتنی سوچ رکھوں، لیکن کم از کم بڑے ڈریمز تو دیکھ سکتے ہیں نا، خواب تو بڑا دیکھ سکتے ہیں نا، بڑے لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا غور تو کر سکتے ہیں. ایک مقام ہے شہدائے کربلا کا، جو شب عاشور امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا تو سب نے جو جواب دیے ہیں ان میں سے ایک کلام مکہ پڑھنا چاہیے. اور ایک کلام جناب سعید ابن عبداللہ حنفی. یہ کون سعید ہیں؟ یہ وہی سعید ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی آخری نماز پر مولا کی حفاظت کی تھی، اور اس میں 13 تیر ان کے سینے سے لگے تھے. میں اسی سے انشاءاللہ مسائل کی طرف متصل کر دوں گا بحث کو. یہ سعید ابن عبداللہ کون تھے؟ مختصر سا بیک گراؤنڈ، پوری زندگی کا نہیں. یہ کوفے کے رہنے والے تھے. جب پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور مدینے سے مکہ تک امام حسین آ گئے ہیں، تو سعید کوفے والوں کے وہ جو خطوط تھے، دعوت نامے تھے، انویٹیشن لیٹرز تھے ہزاروں کی تعداد میں. بعد میں لوگوں نے بے وفائی کی، لیکن جناب سعید وہ پورے خط لے کر کے مکہ پہنچے. دیکھیے ابھی ہم لوگ، کچھ لوگوں نے پورا واقعہ، کچھ لوگوں نے آدھا، جس سے جتنا ہو سکا اللہ سب کو اجر دے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں کوفے سے مکہ تک پورے خط، اور ایسا نہیں کہ پیسفل راستہ ہے، ظالم راستہ، درندے تھے. آج کا ڈکٹیٹرشپ کا نظام نہیں ہے، اس زمانے کا جو ابسولوٹ ڈکٹیٹرشپ، کمپلیٹ ظالم ترین ظالم کا زمانہ، ازلم ترین ظالم کا زمانہ. اور اس میں جناب سعید امام کے خطوط لے کر کے پہنچے امام کے پاس. امام نے جواب لکھا، جواب امام کا لے کر کے کوفہ واپس آئے. اس کے بعد امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا. کوفے کے ساتھیوں میں، جناب مسلم کے ساتھیوں میں جناب سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں، جہاں پر بڑی تیاری کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ظالم ابن زیاد کے خلاف جو ہے وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں. پھر جناب مسلم نے خط لکھا امام حسین کو کہ اب آپ کوفے کی طرف آ جائیں. جناب مسلم کا خط لے کر کے عبداللہ، سعید ابن عبداللہ گئے کوفہ کی طرف. ٹھیک ہے، وہاں جب کوفہ پہنچے، مدینہ مکہ، امام حسین کے پاس پہنچے. پھر اس کے بعد امام حسین کے ساتھ خود امام حسین چلے، تو اب سعید بھی امام حسین کے ساتھ واپس آنے لگے. ایک مقام پہ امام حسین نے کہا کہ سعید تم نے بڑی زحمت کر دی،
تم نے بہت کام کر دیا, اب تم جا سکتے ہو, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. آپ نے سنا ہوگا, کئی بار سنا ہوگا, پھر ایک بار سن لیا, مگر میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, غور کریں. امام حسین جب دعا دے, پہلے تو پرمیشن دے رہے تھے کہ تم چلے جاؤ, پھر کہتے خدا تمہیں جزائے خیر دے. حسین کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اگر حسین کا نام لے کر انبیاء دعا کر دیں تو ان کی قبول ہو جائے, دنیا والوں کی دعائیں نام حسین سے قبول ہو جائیں, تو حسین خود دعا دے دیں, پروردگار تجھے جزائے خیر دے. کب؟ قربانی دینے کے بعد نہیں, جان دینے پر نہیں, ابھی تک جو تم نے کیا میں اس سے خوش ہوں, جاؤ اللہ تمہیں جزائے خیر دے. میں آپ سے ایک سینسیٹیو سا سوال پوچھتا ہوں, جناب سعید چھوڑ کر جاتے تب بھی حسین کی جزائے خیر کی دعا تو تھی نا ساتھ میں, وہ جنت کے لیے سرٹیفکیٹ کی کم تھی؟ چھوڑ کر جاتے تب بھی حسین کی دعا تھی, کوشش بھی پوری کر لی تھی, اور امام وقت نے پرمیشن بھی دے دیا تھا کہ تم جا سکتے ہو. تم نے اپنا کام کر دیا, یا جب سند مل گئی کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے, اب اس کے بعد جناب سعید کا یہ جملہ ہے. سعید فرماتے ہیں, عربی کا جملہ میں اس میں شروع کا تھوڑا سا حصہ پڑھ دیتا ہوں. جب امام نے اجازت دے دی دعائے خیر دے کر, تو سعید کہتے ہیں مولا لو اعلم انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احرق ثم اذرا ثم. سعید کہتے ہیں کہ مولا اگر میں یہ جان لوں, مجھے یقین بھی ہو کہ میں آپ کی نصرت میں قتل کر دیا جاؤں گا, پھر زندہ کیا جاؤں گا, پھر قتل کیا جاؤں گا, پھر زندہ کیا جاؤں گا, پھر جلا دیا جاؤں گا, پھر میرے بدن کے ذرے ذرے بنا کر ہوا میں اڑا دیے جائیں گے, اور یہ کام 70 مرتبہ ہوتا رہے گا, تب بھی مولا یہ سعید آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا. مولا یہ تو ایک بار ہے نا, جان تو بس ایک ہی جان ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے جذبہ, عمل سے اہم ہے اہم عمل کا جذبہ. مولا جان تو بس ایک ہی ہے نا, مگر آپ کے ذریعے سے جو سعادت ملنے والی ہے وہ خدا کی قسم کائنات میں اس کی مثال نہیں ہوتی. دیکھیں کیا مقام ہے جناب سعید کا. ٹھیک ہے, میں نے یہ ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں پڑھی جا سکتی ہیں, میں اربعین کے حوالے سے کچھ پڑھنا نہیں چاہتا تھا, جناب زینب کو خطبہ ہوگا نا, لیکن وقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ہمارے دل میں چاہتا ہوں کہ میں مکانا کہ ہم فائدے کی بات کر رہے ہیں. مفاد پرستی لفظ اچھا نہیں ہے, ایسا فائدہ جو ہم حقیقی فائدہ لے کر کے جائیں. حسین کی بارگاہ سے اپنے دل کے کرٹنز کو ہٹا کر ذرا چیزوں کے فیکٹس اور حقائق کو سمجھنے لگے. ہم جب واپس جائیں تو ثواب کا ڈھیر تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن ایک ایسا چینج ہم اپنی فکر میں دیکھ کر کے جائیں کہ دین ہماری زندگی کا مرکز بن جائے. ہماری زندگی کی سب سے بڑی پرائورٹی دین ہے. یاد رکھیں, کہیں کہیں ہم جہاں پہ سخت ہوتے ہیں, جہاں سخت نہیں ہونا چاہیے وہاں سخت ہو جاتے ہیں, جہاں نرم ہونا چاہیے وہاں سخت ہو جاتے ہیں. میں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں, چیلنج کا لفظ اچھا نہیں ہے مگر میں استعمال کر دوں گا. یہ ہمارا چیلنج ایک چیلنج جیسا ہے. آپ پورے ائمہ معصومین کی زندگی میں دکھائیں, کہیں ائمہ معصومین نے اپنے پرسنل معاملات میں, ذاتی معاملات میں سختی کی. ذاتی معاملات میں تو قاتل کو بھی شربت پلایا ہے. جس نے ام کلثوم اور زینب کو خون کے آنسو رلائے, اس ظالم کے ہونٹوں کی مرجھاہٹ علی سے دیکھی نہیں گئی. یہ پرسنل معاملات ہوتے ہیں. سختی کہاں ہوتی ہے؟ دین میں. کہ تم میدان جنگ میں آئے ہو تو عمرو بن عبدود کو واصل جہنم کیا جائے گا, مرحب پر رحم نہیں ہوگا. حجت تمام ہو جانے کے بعد ظالموں پر نرمی نہیں ہوگی میدان جنگ میں. ذاتی معاملات میں صرف نرمی ہی نرمی ہے, پرسنل معاملات میں الٹا ہوتا ہے. لوگ پرسنل معاملات کو بہت بڑا جو ہے اپنے لیے ایک ایگو کا مرکز بنا لیتے ہیں, سبق سکھا دیں گے, اور دین کے معاملات میں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. بھائی چلیں, دین خدا نخواستہ نماز قضا ہو رہی ہے, حرام انجام دیا جا رہا ہے, واجب چھوٹ رہا ہے, یہ وہ معاملہ ہے جہاں پر ہمیں سخت ہونے کی ضرورت ہے. ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے نا کہ مناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. نماز میں کہیں کھڑے ہونے کا, اسٹینڈ لینے کا ٹائم ہے, کہیں سجدے کا ٹائم ہے. اب قیام کے وقت گر نہ جائیں سجدے میں, سجدے کے وقت قیام نہ کریں. ہر کسی کا اپنا مقام ہے. ذاتی معاملات میں بالکل سافٹ, فلیکسیبل, بہت زیادہ نرم. دین کے معاملات میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ فارم رہیں, اپنے ٹیچنگز, اپنے پرنسپلز پر قائم رہیں. اب یہ تو چلتا ہی ہے, یہ 21st سینچری ہے, اب جوانی کا زمانہ ہے, بچوں کی شادی, تھوڑا ڈانس چلے گا, تھوڑا سا میوزک بھی چلے گا,
ٹھیک ہے محرم میں زیارت کر لیں گے، عام دنوں میں پارٹیز میں بھی جائیں گے، حرام کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں سے ہم اپنی نگاہ بدل کر کے جائیں، وہ جو چینجز ہم دیکھیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ ہماری زیارت قبول ہوئی. ہماری زیارت کی قبولیت کی یہ پہچان ہے. جہاں گھر میں تبدیلی نظر آئے، زندگی میں تبدیلی نظر آئے، جہاں پہلے سمجھے بھائی تم کیا انسان بن کے آئے ہو، گئے تھے حسین کی بارگاہ سے تو تم مکمل حسینی بن کے آئے ہو. عزادار حسین پارٹ ٹائم عزادار نہیں ہوتا، ہر لمحے میں عزادار ہوتا. بہرحال تو جناب سعید لکھ رہا تھا مولا ایک ہی تو جان ہے 70 بار میرے ساتھ ایسا ہو. اور یہ سعید کون ہے؟ جب ظہر عاشور کا وقت آیا ابو ثمامہ ساعدی نے کہا جی چاہتا ہے مولا نماز پڑھوں، لگتا ہے وقت ظہر ہو رہا. امام نے نگاہ ڈالی آسمان پر، خدایا تجھے مصلین ذاکرین میں سے قرار دے. صفے نماز بچھائی گئی تیروں کے مصلے پہ، وہ سجدے شکرانہ شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا. امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، سعید زہیر وغیرہ امام کے لیے سپر بن گئے، جسے آپ باڈی گارڈ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب جب امام نماز پڑھ رہے تھے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، چاروں طرف سے نیزے چل رہے تھے. روایت کے الفاظ ہیں کہ ادھر امام حسین نے سلام نماز کہا، ادھر جناب سعید گرے، زہیر گرے. سعید کے سینے پر 13 تیر پیوست تھے ان کے بدن سے. دیکھیں جس کے بدن پر 13 تیر لگے ہوں اس کو تو زخموں سے تڑپنا چاہیے. امام قریب پہنچے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جنت ساتھ میں آ جاتی ہے مگر ٹارگیٹ صرف جنت نہیں ہوتا، ظاہری جنت. ایک مرتبہ قریب پہنچے تو سعید کو کیا پوچھنا چاہیے تھا؟ مولا مجھے جنت مل جائے گی نا؟ نہیں، سعید کا جملہ ہے اوفیت یا مولا، میرے مولا میں نے وفا تو کر دی نا، میرے آقا مجھ سے راضی تو ہے نا. یہ سعید بتا رہے ہیں کہ بھائی اصل میں سعید کی جنت تو حسین کے قدموں میں مر جانا ہے. نہ اپنے زخموں کی تاب ہے، نہ زخموں کی تڑپ ہے، نہ درد کا اظہار و احساس ہے، نہ کوئی درخواست یا دعا ہے امام حسین سے، کوئی مطالبہ ہے. نہیں مولا آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا، حسین کی مرضی بس. یہ انتہا، یہ ٹارگٹ، یہ پیغام، یہ منزل مقصود ہے. اب سنیں امام حسین نے کیا کہا. ہاں سعید انت امامی فی الجنہ، تم میرے آگے آگے چلو گے جنت میں، آگے آگے چلو گے. سعید نے جنت نہیں پوچھی، حسین سردار جوانان جنت نے جنت کی سند دے دی. اور اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے، گریہ بھی کرتے جائیں سوال. حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو سردار سے پہلے سعید جائیں گے جنت میں. امامی فی الجنہ، میرے سے آگے، یو ول بی اہیڈ آف می ان پیراڈائز، جنت میں مجھ سے آگے ہوں گے. کیسے؟ حسین سے آگے سعید چلے جائیں گے. جواب دیا جاتا ہاں، جو باڈی گارڈ ہوتا ہے وہ سردار سے آگے آگے چلتا ہے. یہ محافظ حسین تھا جو دنیا میں جان دے رہا تھا. اور میں یہاں پر رک کر کے جملہ کہوں گا، آج ہم آپ بڑے سکون کے ساتھ یہ زیارت کر رہے ہیں. ان زیارتوں کے دوران ان محافظوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس جگہ کی حفاظت کی ہے، ان مقامات کی حفاظت کی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سعید کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. سعید حسین کے جسم اطہر کے لیے سپر بنے اور یہ شہداء امام کے روضوں کے لیے سپر بن گئے. انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم ہونا گوارا کیا، ان کے خاندان لٹ گئے، ان کی جانیں چلی گئیں، ان کے گھر بار لٹ گئے، مگر حسین کے روزے کو اس قابل بنایا کہ ہم ہزاروں میل دور سے مولا کی بارگاہ میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے آئے. بس عزادارو مجلس تمام ہے، میں چند جملے عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا. اللہ آپ کی زیارتوں کو قبول کرے، ہمیں معرفت دے انشاءاللہ. ہمارا ضرب اتنا بڑھ جائے. ضرب بڑھنے کی نشانی کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے مسائل کے دوران ہی جملہ پیغام کا، ہمارا ضرب بڑھ گیا کہ نہیں، زیارت قبول ہوئی کہ نہیں، اس کا نشانی کیا ہے؟ کہ دنیا ہماری نظر میں حقیر ہو جائے. آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اچھی جاب نہیں، اچھی گاڑی نہیں، اچھا گھر نہیں، اچھا بزنس نہیں، اچھا ریپوٹیشن نہیں، اچھا اسٹیٹ، یہ سب ہو، یہ سب چیزیں پیچھے ہو جائیں، یہ سب چیزیں ہماری نظروں میں کم ہو جائیں. عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ فی اعینہم. جن کی نگاہوں میں خالق کی عظمت ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز انہیں چھوٹی نظر آتی ہے. حسین کی بارگاہ دیکھ کر جانے والے دنیا کو چھوٹی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ سب کچھ
ہے، مگر سب سے اہم اپنا ایمان ہے، عشق حسین ہے، خدا کے دین کی پابندی ہے۔ عزادارو، آج 40 کی تاریخ گزر چکی، آپ کی آنکھیں نم ہیں، آنسوؤں کا سیلاب رکتا نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو، وہ دکھیاری بہن جس نے اپنے بھائی کے پامال لاشیں کو بے گور و کفن چھوڑا تھا، وہ جب اپنے بھائی کے قبر مطہر کے قریب پہنچی تھی تو اس کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی مصیبت جناب زینب کے لیے شہزادہ اونو محمد شہزادوں کی شہادت بھی بڑی مصیبت تھی، مگر اتنی بڑی مصیبت نہیں۔ عباس کے نشانے کٹنا بڑی مصیبت تھی، مگر اتنی بڑی مصیبت نہیں۔ علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی چلے، یہ بہت بڑی مصیبت تھی، مگر شاید یہ بھی زینب کے لیے قابل برداشت تھی۔ علی اصغر کا چھوٹا ننھا سا گلا تیرے سے شعبہ سے چھیدا جائے، شہید کر دیا جائے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن شاید پھر بھی زینب کے لیے قابل برداشت تھی۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت جو زینب کے لیے ناقابل برداشت تھی، وہ کون سی مصیبت تھی؟ وہ مصیبت تھی حسین سے جدا ہونا۔ شاید زینب نے رخصت آخر کی جو مصائب ہے نا، کہا گیا کہ سب سے دردترین مصائب ہیں، روز عاشور تک کے مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب نے زبان حال سے کہا ہوگا، بھیا ماں کا جنازہ، ماں پر جلتا ہوا دروازہ گرا، تو بھی تھا ساتھ، میں بھی ساتھ تھی۔ باپ کو زخمی سر کے ساتھ لے کر تم آئے، میں نے اپنے بابا کے سر پر پٹی مرہم باندھی تھی۔ بھیا حسین حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے، تم سرانے تھے، میں پائنٹی تشت پہ دیکھ رہی تھی۔ بھیا تابوت جنازہ لے کر تم آئے، میں نے جنازوں سے تیروں کو اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ بھیا مدینے سے تو بھی چلا، میں بھی چلی، تو بھی مکہ پہنچا، میں بھی پہنچی۔ بھیا حسین تو بھی کربلا تک آیا، میں نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے کہ دل تڑپتا ہے، تو نے اس جگہ کا نام پوچھا۔ بھیا تو میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ، یہاں تک کہ خیمے ہٹائے گئے، میں تیرے ساتھی، پانی کی بندش ہی، تو بھی پیاسا میں بھی پیاسی، شہیدوں کو ایک ایک اجازت دے کر کے تو نے بھیجا، حبیب کو خط تو نے لکھا، سلام میں نے خیمے کے اندر۔ بھیا حسین عباس کے شانے اٹھا کر، علم اٹھا کر تم لائے ہیں، سکینہ کو میں نے سہارا دیا، علی اکبر کا جنازہ آیا، ام لیلہ کو میں نے سہارا دیا، قاسم کے بدن کے ٹکڑے تم اٹھا کر لائے، ام فروا کو سہارا میں نے دیا، علی اصغر کا جنازہ گلا چھلا، جنازہ آیا، میں نے ام رباب کو سہارا دیا۔ غرض یہ کہ بھیا روز اول سے تو تھا اور میں ہوں۔ یہ حسین اور زینب کا اتحاد تھا۔ روایتوں میں ہے کہ بچپنا جب جناب زینب بالکل گہوارے میں جھولے میں ہوتی تھی تو ایسا ربط تھا حسین کا کہ جب تک گہوارے سے قریب ہوتے تو یہ بچی خوش ہوتی، جیسے حسین گہوارے سے دور ہوتے زینب پریشان ہو جاتی۔ نماز کے لیے مصلی عبادت پر کھڑے ہونے سے پہلے جی بھر کے زینب اپنے بھائی حسین کو دیکھ لیتی، پھر مصلی عبادت پر نماز کے لیے کھڑی ہوتی۔ لیکن جب عصر عاشور حسین جدا ہو رہے تھے، زینب بے ہوش ہو گئی۔ بھیا یہ زینب تمہاری جدائی کو کہتے اجرکم اللہ، میں نے نہیں چاہا تھا کہ اتنی تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن میں اب جب واپس آئی ہے اس کے بعد زینب نے کیا دیکھا؟ زینب نے وہ دیکھا جو کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھیں گریہ تو سب نے امام حسین پر کیا، گریہ آدم نے بھی کیا، نوح نے بھی کیا، ابراہیم نے بھی کیا، عیسیٰ موسیٰ نے بھی کیا۔ رسول اللہ تڑپ کے چیخ کر روئے تھے جب خاک کربلا جبریل دے گئے تھے۔ جناب سیدہ نے تڑپ کے پوچھا تھا، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا، لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ۔ ایک جملہ عرض کروں، بس اسی پر احساس کریں اور رات بھر غور کرتے جائیں۔ جتنے لوگوں نے انبیاء سے لے کر پنجتن تک، رسول اللہ سے لے کر امام مجتبیٰ، سب نے امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر گریہ کیا تھا۔ زینب وہ ہے جو قلعہ زینبیہ پر کھڑی دیکھتی رہی، ظالم کا کن خنجر تھا، مظلوم کا سوکھا گلا، کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی، کہیں سے کوئی نظر نہ آتا۔ ایک یہ امتحان زینب تھا آسمان، کبھی زمین میدان سے نہیں سی آواز آئی، بہن زینب خیمے میں چلی جا، حسین زندہ ہے،
اور کس عالم میں بھائی کے پامال بدن کو چھوڑ کر گئی تھی. آپ سن رہے تھے مصائب. اب جب زینب واپس آئی ہیں, کیا عالم ہے. حسین کی امانت, وہ بلبل اہل حرم سکینہ جو مسلسل قید خانے میں دروازے قید خانہ پر کھڑی ہو کر پوچھا کرتی تھی, پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں, اے پھوپھی اماں یہ شام ہوتی ہے تو یہ پرندے واپس کہاں اپنے گھروں کو, کیا ہمیں اپنے گھر جانا نصیب نہ ہوگا. حسین کے سینے پہ سونے والی وہ بچی قید خانے شام میں اس طرح سے قید ہو گئی کہ گویا زینب کا دل قید ہے. شام سے قافلہ جا رہا ہے مگر سکینہ زبان ہاں سے آواز دی جا رہی ہے, سکینہ اٹھو, کیا اپنے بابا کی قبر پر نہیں چلو گی, اٹھو سکینہ, کیا اپنے گھر واپس نہیں جاؤ گی. جناب زینب اپنے بابا اپنے بھائی کے قبر پر جب پہنچی ہوں گی تو کیا عالم ہوگا جدائی مقتل میں, اور اس کے بعد جب قبر سے ملاقات تو ایک مرتبہ عالم تصور میں کہا ہوگا, بھیا اگر نامحرموں کا ڈر نہ ہوتا تو بازوؤں کے نیل کے نشان دکھلاتی. اے بھیا میں نے دربار شاہ میں منظر دیکھا, میں کیسے بیان کروں. اب بس تصور کرو آخری جملہ. جناب ابوالفضل عباس جب رخصت کے لیے آئے تھے تو زینب نے کہا تھا, بھیا بیٹھ جاؤ, میں نے سنا ہے کہ میرا ماجایا شہید کیا جائے گا, میرے بازوؤں میں رسم بندھے گی, لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیا کسی میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ زینب کو اسیر کرے. اب جب زینب لٹ کے آئی ہے, جب قبر عباس پر پہنچی ہوگی تو آواز دی ہوگی, اے میرے جری بھائی عباس, یہ زینب آئی ہے, قید خانے سے رہا ہو کر آئیے, کیا استقبال کے لیے نہیں آؤ گے, کیا اپنی شہزادی کو سواری پر سوار نہیں کرو گے. لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار ہمارے قرینا مال قبول توفیقات میں اضافہ فرما, ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص نیت عطا فرما, ہماری زیارتوں کو قبول فرما, ہمیں اپنی زیارتوں سے معرفت حاصل کرنے اور یہاں سے مولا باپ عبداللہ حسین کے وسیلے سے ایسی تبدیلی اور ایسی مثبت تبدیلی, ایسا نتیجہ, ایسا اثر لے کر جانے کی توفیق دے کہ زندگی بھر ہم راہ حسین اور عشق حسین پر قائم رہیں. دنیا میں جہاں کہیں جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل میسر فرما. پروردگار زائرین, حاضرین, زیارت گاہیں, عزا خانے, عزادار, ماتمی دستے جہاں کہیں پانے والے سب کی حفاظت فرما. علماء کرام مراجع حفاظت و نصرت فرما. ہم کو ہماری آئندہ نسلوں کو راہ عشق حسینی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اور طاقت میسر فرما. پروردگارا ہم سب کو ایمان کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق میسر فرما, انعام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو کے اعمال انصار میں شمار فرما.